حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں سورۃ العصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور ایک حدیث پاک جو حدیث کی افضل معروف کتاب صحیح ستہ میں شامل ہے، صحیح مسلم شریف، اس کی ایک حدیث انشاءاللہ بیان کی جائے گی اور مومن دوسرے مومن کے ساتھ بمنزلہ جسم کے ہے، یہ عنوان ہے کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ جسم کی طرح ہے۔ یہ جو سورۃ العصر مختصر ترین سورہ ہے قرآن پاک کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی اور ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تاکید کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ دنیا اور زندگی جو ہے انسان کی، یہ دار ابتلا ہے، یعنی آزمائش کا گھر۔ زمینی اور آسمانی آزمائشیں دنیا میں انسان کو، مرد ہو یا عورت، پیش آ سکتی ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سبھی کے ساتھ آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف یہ ہو سکتی ہیں، لیکن دین اسلام نے ایک مسلمان کو، مومن کو، جو تعلیم قرآن اور حدیث کے ذریعے پہنچائی ہے، وہ بڑی خصوصی تعلیم ہے۔ اسلام کے سوا کسی اور دین میں ایسی تعلیمات ہمیں نظر نہیں آتی۔ ضرورت صرف ان تعلیمات کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی ہے۔ یعنی تعلیم تو موجود ہے، تعمیل کی ضرورت ہے۔ تعلیم اپنی جگہ ہے، اس پہ کوئی کمی نہیں، مگر تعمیل یہ بندے کا کام ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اس کا کام ہے۔ تو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو نیک عمل اور نیک اعمال یہ بہت وسیع ہے، کوئی ایک چیز کا نام نیک عمل نہیں ہے۔ نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، عمرہ نیک عمل ہے، حج نیک عمل ہے، تلاوت قرآن نیک عمل ہے، یہ اپنی جگہ۔ اب نیک عمل کا جو دوسرا راستہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرنا، ایک دوسرے کے حق میں۔
جسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد. ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. تو بندوں کے حقوق کی طرف سے بعض اوقات غفلت رہتی ہے، سستی رہتی ہے، نظر اندازی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بہت اہم حقوق ہیں. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، مگر بندوں کے حقوق بندوں ہی کے ذریعے ہوگی معافی. بندوں کے حقوق کی معافی بندوں کے ذریعے ہوگی. شہادت بھی بندے کا حق معاف نہیں کرے گی. یعنی اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور اس پر بندے کا حق ہو تو معاف نہیں ہوگا. کتنی بڑی نازک بات ہے، اہم بات، سوچنے والی. غیر مسلم ایک دوسرے کے حق میں نیکی کرے یا نہ کرے، بھلائی کرے یا نہ کرے، ایک دوسرے کا حق ادا کرے نہ کرے، یہ تو اس کا معاملہ ہے. مسلمان کو، بندہ مومن کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں سے ہے. اگر ایسا نہ کیا تو حق ادا نہ ہوا. دنیا میں زندہ رہنے کو تو جانور بھی زندہ رہتا ہے. جانور بھی تو زندہ ہوتا ہے نا دنیا میں. جب تک اللہ نے اس کو زندگی دی وہ زندہ رہتا ہے. جب موت آ جائے گی جانور بھی مرے گا. اور غیر مسلم جب تک دنیا میں اس کی زندگی ہے زندہ رہتا ہے. جب موت آ جائے گی مر جائے گا. غیر مسلم اور جانور اور مومن، ان کی اموات اور ان کی زندگیاں، اس میں فرق ہونا چاہیے، ورنہ بے فائدہ ہے. غیر مسلم کی زندگی اور مسلم کی زندگی، غیر مسلم کی موت اور مسلم کی موت، جانور کی زندگی اور انسان کی زندگی، جانور کی موت اور انسان کی موت، اس میں فرق ہونا چاہیے نا. کیوں؟ کہ ویسے تو ہر بندہ غیر مسلم اور مسلم میں فرق محسوس کرتا ہے. اگر آپ مسلمان کو غیر مسلم کہو تو ناراض ہو جائے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، مجھ کو آپ نے کافر کہا، مجھ کو آپ نے غیر مسلم کہا. ایک مسلمان اور ایک انسان کو آپ جانور کہہ دو، ناراض ہو جائے گا. میں تو انسان ہوں، آپ مجھے جانور کہتے ہو، ہے نا؟ یہ قاعدہ ہے. تو جب اس فرق کو ہر بندہ محسوس کرتا ہے، مسلم و غیر مسلم، جانور و انسان میں تمیز، فرق، تو پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اور اس کے حبیب و محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرق بتایا ہے وہ کیا ہے؟ جینے کا جو ڈھنگ، جو رنگ اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ معلوم تو ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. یہ ایسی بات ہے کہ میرے جد امجد حضرت مولانا علامہ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے ایک شعر پڑھا: ہم نے قرآن کی تعلیم کو جب چھوڑ دیا، ہم کو قرآن نے بھی ہائے غضب چھوڑ دیا.
شعر تو یوں ہے. آپ نے فرمایا شعر تو یوں ہے. ہم نے قرآن کی تعلیم کو جب چھوڑ دیا، ہم کو قرآن نے بھی ہائے غضب چھوڑ دیا. فرمایا اگر اس میں ذرا تصرف کریں، ترمیم کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں، تو پھر یہ یوں ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کی تعمیل کو جب چھوڑ دیا، ہم کو قرآن نے بھی ہائے غضب چھوڑ دیا. کہ فرمایا تعلیم تو ہوگی، بچہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، محافل میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور مسلمان کا بچہ اور مسلمان کا جوان، مسلمان کا بوڑھا قرآن جانتا ہے پڑھنا، اکثر لوگ جانتے ہیں پڑھنا. تو قرآن کی تعلیم تو ہے، قرآن پڑھنا جانتے تو ہیں. اب بات ہے تعمیل کی. تعمیل ہوتی ہے اس پر عمل ہونا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. میں نے یہ آج کا موضوع اس لیے لیا ہے کہ قدرتی آفات، بلیات، مشکلات قدم قدم پر آ سکتی ہیں، اور ان مشکلات کو کوئی روک نہیں سکتا. جیسے زلزلہ. اب زلزلے کو کون روکے گا؟ آ گیا. بارش کو کون روک سکتا ہے؟ آ گئی. سردی کو کون روک سکتا ہے؟ آ گئی. گرمی کو کون روک سکتا ہے؟ آ گئی. یعنی کچھ مشکلات اور کچھ آفات، کچھ بلیات ایسی ہیں جن پر انسان کا بس نہیں، اختیار نہیں. یہاں تک کہ بیماری، کوئی خوشی سے بھی ہوتا ہے بیمار، نہیں ہوتا نا؟ بیماری سے تو بچنے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. کوئی خوشی سے وبا میں مبتلا ہونا چاہتا ہے؟ نہیں. ہم تو یہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہم احفظنا من الآفات والبلیات. اے اللہ آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما. ہماری تو یہ دعا ہے، ہر ایک کی دعا ہے. کون بلاؤں میں اور آفات میں گرنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، لیکن اس کا بس نہیں چلتا ہے. تو قدرت کی بات ہے. بیمار ہونا اپنے بس میں نہیں ہے، علاج کرنا بس میں ہوتا ہے، جتنا ہو جائے کر لو. بیمار ہونا یہ تو بیماری ہے، آ گئی سو آ گئی. میں نے موضوع اس لیے لیا کہ ابھی حال ہی میں جو آفت آئی، حادثہ سانحہ پیش آیا ہمارے ملک کے شہر مری میں، وہ آپ حضرات کے علم میں ہے. کتنی جانیں مردوں کی، کتنی جانیں عورتوں کی، بچوں کی اس آفت میں ہلاک ہو گئی. وہ گئے تھے تفریح کرنے، ٹھیک ہے جا سکتے ہیں لوگ، زندگی میں رہتے ہوئے دل کو خوش کرنا جائز امور میں، ناجائز میں نہیں. وہ جائز ہے. جو جائز تفریح ممنوع نہیں ہے، اس تفریح میں مشغول ہونا یہ ممنوع نہیں ہو سکتا ہے. مگر کبھی کبھی آفات آ جاتی ہے نا، بلیات ہوتی ہیں، ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں انسان مشکلات میں گر جاتا ہے. اس وقت جو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ بندے کا حق العبد، حقوق العباد، یہ سامنے ہونا چاہیے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک
ممکن ہو، حتی الوسع کوشش کریں. اور اس کوشش میں صرف مال نہیں، دامے درہمے قدمے سخنے، اپنے اعضاء سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے دوسرے کی مدد کرنا، یہ ہے تعلیم. اب میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک حدیث پاک پڑھوں گا. حدیثیں تو کئی ہیں مگر وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ گفتگو، زیادہ کلام نہیں کیا جا سکتا. صحیح مسلم شریف کی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. یہ حدیث پاک کے الفاظ. اب یہ حدیث ہے، میرا قول نہیں، یہ میری زبان نہیں، یہ تو رسول اللہ کی زبان، ان کا ارشاد ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم، انسان کا جسم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا، دو تو نہیں ہوتے اسے. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک جسم، دونوں کا ایک ہی جسم. یعنی سمجھو اس طرح مثال دی، ایک جسم کی مثال رکھتے ہیں دو مسلمان، دو مومن، ایک جسم. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک جان دو قالب، ایسے دو جسم کی مثال رکھتے ہیں دو مومن. فرمایا جب جسم کا کوئی عضو، کوئی پارٹ بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے اس بات کو، اس حدیث کو؟ یہ حدیث کے الفاظ یہاں پر ختم ہو رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں مومنین، ایمان والے آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو، آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم کے اندر بے چینی، درد، تکلیف محسوس ہوتی ہے. دانت میں درد ہو تو پورے جسم کے اندر سستی، درد، تکلیف پیدا ہوتی ہے. ہاتھ میں ہو، پاؤں میں ہو تو پورا جسم دکھتا ہے. بخار ہو تو انسان کا پورا جسم درد کرتا ہے نا. سر میں درد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ تو جسم میں درد ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو یا سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم انسان کا درد محسوس کرتا ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو دوسرے کو تکلیف ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے اس کا، دوسرے کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ میری طرح ایک بندہ ہے اللہ کا. اس تکلیف کے احساس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں. دیکھو اگر کوئی بھوکا ہو، بھوک سے تڑپ رہا ہو تو اس وقت یہ پوچھنے کا حکم نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسے تو کھانا کھلانے کا حکم ہے. کھانا کھلاؤ اسے. احادیث میں صحابہ کے آثار سے یہ باتیں ثابت ہیں. کافروں کو بھی کھانا کھلایا گیا ہے نا، بھوکا نہیں چھوڑا گیا. ایک بیمار ہو اور اسے علاج کی اشد ضرورت ہو تو اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم. اسے تو دوا دی جائے گی، اپنا علاج کرو. ایک پیاسے شخص کو یہ نہیں پوچھا جائے گا
کہ تم مسلم ہو یا غیر مسلم، اسے پانی پلایا جائے گا کہ پانی پیو، اپنی پیاس دور کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، جس سے ہمارا معاشرہ دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے جب کبھی کوئی موقع سامنے آتا ہے۔ تو یہ موقع ابھی سامنے آیا نا ہمارا، مری میں جو حادثہ ہوا، برف باری میں جو لوگ تفریح کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے اور پھنس گئے۔ اب ظاہر ایک مسافر ہوتا ہے نا، سفر پر ہوتا ہے، اپنے گھر میں نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ شرعی مسئلہ اگر معلوم ہے تو اچھا ہے۔ کون سا شرعی مسئلہ؟ کہ سفر میں جب کوئی انسان ہو اور اسے ضرورت پیش آ جائے پیسوں کی، تو اگر آپ زکوٰۃ میں سے بھی اس کو کچھ دے سکتے ہو تو دے دو، وہ حقدار ہے زکوٰۃ لینے کا۔ مسافر، اس کا حق ہے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ لے لے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا نا، وابن السبیل، مسافر کو زکوٰۃ دی جائے، اگرچہ اس مسافر کے پاس اپنے گھر کے اندر خزانہ پڑا ہوا ہے، مگر وہ تو سفر میں ہے نا۔ سفر میں تو کوئی بھی حال پیش آ سکتا ہے، جیب کٹ سکتی ہے، ڈاکو لوٹ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، مال کے لیے جان لے لی جاتی ہے۔ ایسے جہنمی ہیں لوگ، ان کا نصیب جہنم ہے، جو صرف مال کے لیے انسان کی جان کو لے رہے۔ تو یہ تو مواقع ہمارے سامنے بے شمار پیش آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ اسی پس منظر میں کر رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی ایسا آفت کا موقع ہو تو ایک بندے کو دوسرے بندے کے حق میں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اس سے مدد کرے، اگر ہاتھ سے مدد کر سکتا ہے تو ہاتھ سے کرے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ کسی کو سواری پر سوار کرا دینا یا سواری اس کے لیے مہیا کر دینا تیرے لیے صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ہے تیرے لیے، نیکی ہے تیرے لیے کہ تو اس کو سواری دے دے۔ اگر اس کے پاس سواری نہیں تو اسے سوار پر چڑھا دے، اس کا سامان اٹھا کر رکھوا دے۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے یہ نیکی ہے۔ ہم لوگ غافل ہیں ان تعلیمات سے، اسی لیے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں تو قدم قدم پر اس بات کو دیکھنا چاہیے، کیا پتہ ہماری بخشش کس عمل کے اندر اللہ نے پوشیدہ رکھی، ہماری مغفرت اللہ تعالیٰ نے کس عمل میں رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی معمولی بات انسان کو بخشوا دیتی۔ اب یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں کہ مری میں حادثہ ہوا، ہوٹل مالکان نے، ہوٹل انتظامیہ نے کرائے بڑھا دیے اور منہ مانگے دام ان سے مانگنے لگے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو آفت کا وقت ہے، اس وقت تو ان کی مدد کرنا ہے ہمیں، اللہ اور دے دے گا، اور جو کرایہ ہے وہی لے لیا جائے، کرایہ وہ دینے والے۔ لیکن ایک مسافر سفر پہ نکلا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو، تو تم منہ مانگے پیسے مانگو، وہ دے ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں اس کے پاس اس وقت۔ ایک بندہ اگر 20,000 روپے لے کر گھر سے نکلا ہو اور کوئی 50,000 روپے سے مانگ رہا ہو تو کہاں سے دے گا وہ تو نہیں دے سکتا نا بھائی، کیونکہ سفر ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا کہ سفر میں تو زکوٰۃ بھی حق بن جاتی ہے، زکوٰۃ بھی اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے کہ وہ مسافر ہے۔ تو وہ جو وہاں پر لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور کتنے لوگ ہلاک ہو گئے بتائیے، گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے ہلاک ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ دیتے، اور راستے بند تھے برف کی وجہ سے کہ نکلتے تو پھنس گئے اور اپنی جان دے دی اللہ کے پاس۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ جن کو اللہ نے موقع دیا ہو اس وقت خدمت کرنے کا، وہ اگر آگے نہ بڑھیں تو تف ہے ان پر، لعنت ہے ان پر۔ آفت، ڈیزاسٹر، طوفان، عام حالات میں حکم ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا۔ یہ جو حدیث پاک آپ نے سنی، اس میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم ایک جسم کی طرح ہو، اگر ایک جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہاں تو جانوروں تک کے بھی احساس کرنے پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ دیکھیے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص
سفر میں تھا، اس کو پیاس لگی، اس نے دیکھا ایک کنواں ہے، وہ کنویں میں اتر گیا، اتر کر اس نے پانی پیا، پیاس بجھائی، باہر آیا۔ یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں آپ کو، وقت نہیں ہے تو مختصر کر کے۔ وہ باہر آیا، دیکھا تو ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے کتے کو، پیاس سے کتا بھی پریشان ہے۔ وہ پھر اترا کنویں میں وہ شخص، اور اس نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، اس میں اس نے پانی بھرا اور پانی بھر کے اوپر آیا اور اوپر آ کر اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے اسی پر اس کی مغفرت کر دی، بخشش کر دی اللہ نے۔ تو وہ تو جانور کے ساتھ اس نے نیکی کی، جانور کے ساتھ نیکی کرنے میں۔ اچھا، جب یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کی نیکی پر بھی اجر ہے؟ حضور نے فرمایا ہر تر جگر میں ثواب ہے، ہر جاندار میں ثواب ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، جس کے اندر جگر ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا ثواب ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک حدیث پاک حضور فرما رہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو عوام کو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ نہ کہ اسے لوٹے، یہ نہ کہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے کہ جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں، اس کی تو مدد کرنا چاہیے۔ یہاں تو اور الٹا ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور الٹا ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہوا۔ تو یہ ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو یہ تعلیمات پہنچانی چاہیے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ جو سنا آگے پہنچاؤ، نیکی کی بات آگے پہنچاؤ۔ الطاف حسین حالی مشہور شاعر گزرے، انہوں نے فرمایا یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یہ عبادت ہے، یہ دین و ایمان ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ جائے۔ ایک اور شاعر گزرے ہندوستان میں، خواجہ میر درد، 300 سال پہلے، ان کا ایک شعر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ایک کروبیاں کیا ہے؟ فرشتے، وہ فرشتے جو خاص اللہ کی عبادت پر مقرر ہیں، جن کا کام ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ خواجہ میردت کہتے ہیں عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے نا ہم سے پہلے، انسان سے پہلے تھے نا، وہ انسان سے پہلے پیدا کیا اللہ نے، وہ تو کر ہی رہے تھے عبادت۔ پھر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ ان کی ایک عبادت نماز، ان کی ایک عبادت روزہ، ان کی ایک عبادت عمرہ، ان کی ایک عبادت حج، ان کی ایک عبادت تلاوت قرآن، اور ان کی ایک عبادت انسان کو انسان کے کام آنا، یہ بھی عبادت۔ بندے کا بندے کے کام آنا یہ بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ تو اس میں فرق ہو گیا نا، یہ فرق ہو گیا نا، افضلیت آ گئی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ چنانچہ ہمیں ایسے مواقع پر آفات ہوں، کچھ بھی ہوں، دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی، ان کا ایک اثر ہے یعنی قول رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، وہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن لعنت کر رہا ہے، کیوں؟ کہ وہ قرآن پر عمل نہیں کر رہے، خالی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن صرف رسم کے لیے تھوڑی ہے کہ رسمی طور پر کوئی تلاوت کر لے، نہیں۔ مسلمان بندے مومن کو تو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، زندگی کا حاصل تلاش کرنا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا جائے۔ تو ہمارے سامنے جب ایسے موقع آتے ہیں نا تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ
کتنے بے شعور ہیں کہ ایسے موقع پر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کیسی مدد کسی کی کرنا چاہیے، ہے نا۔ آپ دیکھیں، میں یہ بات بتا کر گفتگو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ آپ سوچیں گے کہ دیر ہو رہی ہے، مگر نہیں، دیر نہیں ہو رہی، خیر ہو رہی ہے۔ وہ دیر جس میں خیر ہو وہ دیر بھی اچھی ہے۔ کیا ہجرت مدینہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو آپ دیکھیں کہ مکہ سے جو مہاجر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اس وقت انصار مدینہ نے کیسا سلوک کیا، فراخ دلی کا۔ تاریخ پڑھیں، آپ تاریخ اسلام پڑھیں، معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آؤ، ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے، آؤ، ہماری زراعت، ہماری کھیتی باڑی تمہارے لیے موجود ہے، آؤ، ہمارے کاروبار تمہارے لیے موجود ہے، یعنی آ جاؤ، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تم وہاں سے آئے ہو، لٹے پٹے ہو، یا تم اس وقت غربت میں ہو، غریب الوطن ہو، مسافر ہو، تم ہمارے مہمان ہو، ہمارے پاس آئے ہو، ہم کشادہ دل تمہارے لیے کر لیتے ہیں، آپ آ کے ہم سے جو کچھ فائدہ لے سکتے ہو لے لو۔ یہ مثال ہے دین اسلام کے اندر، تاریخ اسلام میں یہ مثال ہے۔ تو ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی اگر ہم کسی کے کام آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا کام بنا دے گا، ہم اگر کسی کی بگڑی بنا دیں گے اللہ ہماری بگڑی بنا دے گا، یہ نہیں سوچ رہے۔ تو مری میں جو کچھ ہوا افسوسناک واقعہ ہے، سانحہ، اس پر افسوس دل کو۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا جنہوں نے مدد نہ کی۔ انتظامیہ، حکومت کے ارکان، وہ بھی اس میں برابر کے قصوروار ہیں کہ کوئی انتظام صحیح میں تعداد میں نہیں کیا گیا، اور جو وہاں کے لوگ جنہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آفتوں سے، بلاؤں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔